گزشتہ درس کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا تھا، مسئلہ رفع الیدین۔ بہت زیادہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ رفع الیدین کا ثبوت احادیث مبارکہ میں پایا جاتا ہے، بخاری کی حدیث میں ہے، مسلم کی حدیث کے اندر ہے، سائے ستہ کی حدیث کے اندر ہے، بلکہ اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث جو ہیں ان کے اندر بھی رفع الیدین کی حدیث پائی جاتی ہیں، تو آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ اس پر میں نے انتہائی سادہ انداز کے ساتھ کچھ اصول آپ کے سامنے رکھے تھے۔ ہر حدیث وہ قابل عمل بھی نہیں ہوتی اور ہر حدیث وہ قابل استدلال بھی نہیں ہوتی۔ اس پر کچھ مثالیں عرض کی تھی، اور ہر حدیث وہ سنت بھی نہیں ہوتی۔ بے شمار اعمال حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، لیکن وہ سنت نہیں ہے۔ سنت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا ہو، ایک تو وہ عمل آپ کے ساتھ خاص نہ ہو، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے 11 شادیاں کی اور ایک ہی وقت میں آپ کے نکاح کے اندر 9 سے زائد ازواج مطہرات تھی، لیکن کسی آدمی کو 9 شادیاں بیک وقت ایک ہی وقت میں کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھنے سے پہلے آرام فرماتے تھے تو آپ سو جاتے تھے، لیکن سونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تنام قبل ان توتر، کہ آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، تو آپ کا وضو وہ نہیں ٹوٹتا تھا۔ لیکن ہم میں سے اگر کوئی شخص وہ سو جائے تو اس کا وضو وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو مختصراً یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ افعال ایسے تھے جو صرف آپ کے ساتھ خاص تھے، امت میں سے وہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عمل جو آپ نے کیا ہو، پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے بھی کیا ہو، چھوڑا نہ ہو، تو اسے آپ سنت کہیں گے۔ اور ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہر سنت وہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے، لیکن ہر حدیث کو سنت کہا جائے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پیش کی تھی، اور ایک قاعدہ میں نے بتلایا تھا، کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جب تک طرفین فریقین کی بات کو نہ سنا جائے اس وقت تک وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی مسئلے کو حل کریں گے تو یہ اصول ہے، ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ نہیں ہوتا جب تک دونوں طرف کی بات کو نہ سنا جائے۔ اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارکہ ہیں تو ان میں سے جب تک کسی بھی عمل کے اندر آپ کے سارے اعمال کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا اس وقت تک فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص شراب پینے کی حدیثیں نقل کرے کہ صحابہ تو وہ شراب پیا کرتے تھے، جسے عود کے دن شراب پی لی، اور شراب کی حرمت کی حدیثیں نقل نہ کرے یا بعد کی حدیثیں نقل نہ کرے، تو یہ خیانت کرنے والا ہے۔ تو مسئلہ حل ہمیشہ وہیں پر ہوتا ہے کہ جہاں پر دونوں طرح کی حدیثیں پائی جاتی ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن سے ترک رفع الیدین یا رفع الیدین کی حدیثیں پائی جاتی ہیں، ان کے عمل کو دیکھا جائے گا کہ ان کے دونوں اعمال کیا تھے۔ اس کا میں نے ایک آسان سادہ سا اصول بتلا دیا تھا، رفع الیدین کے ثبوت پر کسی کو کوئی انکار نہیں، رفع الیدین یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ سوال یہ ہے کہ رفع الیدین سنت بھی ہے یا نہیں۔ اب جن صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا وہ نقل کیا ہے، ان کا اپنا عمل کیا تھا یہ دیکھا جائے گا۔ ایک صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنے کی حدیث نقل کی، لیکن خود صحابی اس پر عمل نہیں کرتا۔ اب کیا سمجھا جائے گا کہ رفع الیدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تھا جس پر آپ نے عمل کیا، لیکن بعد میں آپ نے اس عمل کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو صحابہ نے بھی چھوڑ دیا، اور صحابہ نے چھوڑ دیا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ اگر صحابہ اس کو کرتے رہتے تو ہم بھی کرتے رہتے۔ اس پر میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی تھی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
بخاری شریف کے اندر رفع الیدین کرنے کی حدیث نقل ہے، لیکن انہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر نہ کرنے کی بھی نقل ہے، مسند حمیدی کے اندر رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث نقل ہے، صحیح ابو عوانہ کے اندر رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث نقل ہے۔ اب ہم نے فیصلہ کیسے کرنا تھا؟ ایک ہی صحابی سے دونوں طرح کی حدیثیں آ گئی، رفع الیدین کرنے کی بھی اور رفع الیدین نہ کرنے کی بھی۔ اب ہم نے فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ دو ہی طریقہ کار تھے۔ ایک طریقہ کار تو یہ تھا کہ کسی امام کے پیچھے چل پڑتے اور امام صاحب جو کر رہے ہیں ان کے پیچھے کرتے رہتے، آمنا و صدقنا، امام صاحب جنت میں جاتے ہم بھی ان کے پیچھے جنت میں چلے جاتے۔ اسے کہتے ہیں تقلید۔ جسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان کے نزدیک بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھنا وہ افضل ہے، اور ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں، اور ہم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول لیا اور بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جنت میں، ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے جنت میں۔ یہ آسان طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ جو آج کے دور کے اندر کچھ لوگوں کو تحقیق کرنی چاہیے، جی پتہ الف با کا نہیں ہوتا اور چلتے ہیں تحقیق کرنے کے لیے۔ دیکھیں، تحقیق کرنے کا حق تو اس کو ہے کہ جسے عربی آتی ہو، جس کے سامنے ساری حدیث ہوں، جس کے سامنے پورا قرآن کریم ہو، جس کے سامنے احادیث کے مکمل معانی ہوں، جسے اصول و ضوابط آتے ہوں، قواعد اس سے پتہ ہوں، ناسخ منسوخ کا اس کو علم ہو، یہ ساری باتیں اس کے سامنے ہوں، وہ صحابہ کو جانتا ہو، تابعین کو جانتا ہو، تبع تابعین کو جانتا ہو، اسماء الرجال کو جانتا ہو، یہ ساری باتیں اس کے سامنے ہوں، پھر وہ حدیثوں کو دیکھ کر ان میں سے نتیجہ نکال سکتا ہے۔ ایک بندہ صرف ذخیرہ حدیث میں سے ایک حدیث کو پڑھتا ہے اور اس حدیث کو پڑھ کے وہ نتیجہ نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا۔ تو نتیجہ نکالنے کے لیے اسے ساری حدیثوں کا مطالعہ کرنا پڑتا، ساری حدیثوں کو دیکھنا پڑتا، پھر جانچ پڑتال کرنی پڑتی، جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہو سکتا ہے سال ہا سال لگ جاتے، پھر وہ نماز کا ایک عمل وہ نکال سکتا کہ کون سا عمل کرنا ہے۔ تو فقہا نے ہم پر احسان کیا، فقہا نے وہ سارے مسائل نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیے۔ فقہا نے کہا جی یہ نماز کے اتنے مسائل ہیں، فرائض اتنے ہیں، واجبات اتنے ہیں، سنن اتنے ہیں، مستحبات اتنے ہیں، مکروہات اتنے ہیں، مفسدات اتنے ہیں، اتنی چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ ساری ہمیں ایک ہی کتاب کے اندر مل جاتی ہے۔ احسان ہے یا نہیں؟ فقہا کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں طرح کی حدیثیں تھیں، تو میں نے کہا جی اب نتیجہ ایسے نکلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دیکھا جائے گا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کرتے تھے۔ ہم نے مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پیش کی کہ ان کے شاگرد مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی اور انہوں نے سوائے پہلی تکبیر کے رفع الیدین نہیں کی۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نقل کیا، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ابو بکر بن ابی شیبہ جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں وہ بھی نقل کرتے ہیں کہ مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا، انہوں نے سوائے پہلی تکبیر کے علاوہ رفع الیدین نہیں کی۔ اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ رفع الیدین کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے کا عمل تھا اور نہ کرنا وہ بعد کا عمل تھا، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، عبداللہ بن عمر نے بھی چھوڑ دیا، عبداللہ بن عمر نے چھوڑ دیا تو فقہا نے بھی چھوڑ دیا، فقہا نے چھوڑ دیا تو ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ کتنا آسان مسئلہ تھا، لیکن ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں خود تحقیق کریں۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، تقلید کے بغیر آپ دین پر عمل کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کر کے دکھا دیں، نہیں کر سکتے۔ پھر ایک حدیث اور پیش کی جاتی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جن صحابہ سے رفع الیدین کرنے کی حدیثیں نقل ہیں وہ پہلے زمانے کی ہیں۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی کے اندر روایت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین کرتے تھے۔ اب کیا کریں گے؟ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے عمل کو دیکھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا تھا، نتیجہ ہمارے سامنے نکل آئے گا۔ عاصم بن کلیب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، اور المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نقل ہے، اور امام ابو بکر بن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاد ہیں وہی اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں۔
کہتے ہیں کہ عاصم بن کلیب کہتے ہیں کہ میرے والد وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اب ہمارے سامنے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں حدیثیں آ گئی۔ ایک وہ حدیث جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رفع الیدین کی حدیث کو نقل کر رہے ہیں۔ ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل ہمارے سامنے آ گیا کہ تابعی نقل کر رہے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سوائے پہلی تکبیر کے رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے قابل قبول کون سی ہوگی؟ کون سی حدیث قابل قبول ہوگی؟ حدیثیں تو دونوں ہیں نا، دونوں ذخیرہ حدیث کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک میں بھی رفع الیدین کا ذکر ہے اور دوسری میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ والا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تھا، وہ قابل قبول ہوگا یا پہلے والا؟ بعد والا۔ کیوں بعد والا قابل قبول ہوگا؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین چھوڑ دی تو تبھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع الیدین کو چھوڑا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع الیدین کو چھوڑا تو تابعی بھی اسی کو نقل کر رہا ہے کہ سیدنا علی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے، صرف پہلی تکبیر کے وقت کیا کرتے تھے۔ اب ایک ہی صحابی سے دونوں عمل ہمارے سامنے تھے، ہمارے لیے نتیجہ نکالنا کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا۔ اگر دونوں عمل ہمارے سامنے نہ ہوتے ہم نتیجہ نکال سکتے تھے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں ایک رخ دکھلایا جاتا ہے، دوسرا رخ نہیں دکھلایا جاتا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں بھائی میں کوئی بات چھپانے کا قائل نہیں ہوں، میں ساری باتیں کھول کے سامنے رکھ دیتا ہوں، نتیجہ آپ نکال لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی جاتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 7 ہجری کے اندر اسلام لے کر آئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں شامل ہیں جو اخیر زمانے میں اسلام لے کر آئے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید ابو عوانہ کے اندر حدیث ہے کہ رفع الیدین کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے وقت بھی رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے اور 2 رکعتوں سے جب کھڑے ہوتے رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض دفعہ ایک صحابی وہ پہلے زمانے کا عمل بھی نقل کر دیتا تھا۔ میں اس پر ایک مثال دے دیتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث نقل ہے ذوالیدین کے بارے میں۔ حدیث کی کتاب میں ایک بات چلتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھول گئے تو آپ نے سجدہ صاف کیا۔ وہ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، دونوں باتیں حدیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ 3 الفاظ ملتے ہیں، ذوالیدین، خرباق اور ذوالشمالین، یہ 3 الفاظ ملتے ہیں کہ وہ خرباق تھے، ذوالیدین تھے یا ذوالشمالین تھے۔ محدثین نے کہا وہ تینوں ایک ہی تھے۔ وہ ایک واقعہ پیش آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر بھول گئے تو ذوالیدین کہنے لگے یا رسول اللہ کثرت الصلاۃ ام نسیتا، نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں۔ کہا نہیں یا رسول اللہ ایک مسئلہ ضرور ہوا ہے، یا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے ہیں۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ ذوالیدین صحیح کہہ رہا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بھول جانا یہ بھی نبوت کے شان کے منافی نہیں ہے۔ بھول جانا نبوت کے شان کے منافی نہیں ہے۔ ایک بات ذہن کے اندر رکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے شان جتنے بھی امور تھے، جتنے علوم تھے، اللہ نے وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتمام حق ادا کر دیے، اور جو آپ کی شان کے مناسب نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو نہیں دیے۔ یہ تو قرآن کہتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے آپ کو اشعار کا علم نہیں دیا اس لیے کہ آپ کی شان نہیں تھا، اس لیے نہیں دیا۔ اب اگر کوئی بندہ کہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار نہیں آتے تھے، وہ اشعار کے نہ آنے سے آپ کی شان نبوت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ذوالیدین کا واقعہ جب پیش آئے تو آپ نے پوچھا کہ واقعتاً یہ ذوالیدین صحیح کہہ رہا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ کہہ تو صحیح رہا ہے۔ کہا اچھا، تو آپ نے بقیہ نماز پڑھائی، سجدہ صاف کیا اور نماز کو مکمل کر لیا۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو نقل کر کے کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہمیں نماز پڑھائی۔ ذوالیدین کی شہادت ہوئی غزوہ بدر کے اندر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے خیبر کے موقع پر 7 میں، اور بدر وہ تو ابتدائی ہجرت میں ہوا، اور خیبر وہ تو 7 میں جا کر ہوا۔
اور سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہمیں نماز پڑھائی تھی۔ یہاں بنا کا کیا مطلب ہے؟ یا مطلب بقوم، اللہ کے نبی نے ہماری قوم کو نماز پڑھائی تھی۔ یا بنا سے مراد نہیں کہ میں ہی شامل تھا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ وہ پہلے والی حدیث کو بنا کے لفظ سے نقل کر رہے ہیں۔ تو بعض دفعہ ایک صحابی وہ پچھلی بات کو بھی نقل کر دیتا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث اگر نقل کر دی تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صاحب کا عمل تھا جو پہلے زمانے کا تھا، آخری زمانے کا نہیں تھا۔ اب اس پر دلیل کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شاگرد ابو جعفر القاری، نعیم المجمر، یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوائے تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین نہیں کی۔ تو نتیجہ نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رفع الیدین کرنے کی حدیث کو بھی نقل کر رہے ہیں اور خود بغیر رفع الیدین کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور ان کے شاگرد یعنی تابعی بتلا رہے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے تھے، صرف تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کرتے تھے۔ تو مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس رفع الیدین کا ذکر کیا وہ بھی پہلے زمانے کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس رفع الیدین کا ذکر کیا وہ بھی پہلے زمانے کی۔ نتیجہ ہم نے نکالا تابعین سے کہ جب تابعین نے یہ عمل نقل کیا کہ سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے، ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا رفع الیدین پہلے کا عمل تھا، بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کو چھوڑ دیا تھا۔ کتنی آسان سادی سی بات۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا جی کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پہلے کا عمل ہے، جبکہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو 9 ہجری کے اندر اسلام لے کر آئے تھے، اور 9 ہجری میں تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے رفع الیدین کو ذکر کیا ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا حدیث کہاں پر ہے؟ کہتے ہیں ابو داؤد کے اندر۔ میں نے کہا نکال، اس نے نکال کے مجھے دکھائی، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کی حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی تم رفع الیدین کیسے کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم تکبیر تحریمہ کے وقت کرتے ہیں، پھر رکوع جاتے وقت کرتے ہیں، پھر رکوع سے اٹھتے وقت کرتے ہیں، پھر جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے ہیں پھر بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے کرتے ہو یہ بتاؤ؟ کہتے جی ایسے کرتے ہیں۔ میں نے کہا حدیث پڑھ۔ جب اس نے حدیث پڑھی تو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کی، آپ نے کانوں تک ہاتھ کو اٹھایا۔ میں نے کہا جی کب اسلام لائے تھے؟ کہتے جی 9 میں۔ میں کہا 9 تک تو یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، سینے تک ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اب 9 کے بعد تو ثابت کر کے 10 میں آپ نے کب سینے تک ہاتھ اٹھائے ہیں؟ یہ کانوں تک ہاتھ اٹھانا منسوخ کب ہوا؟ کہتے نہیں جی یہ مراد ہو، کبھی یہ مراد لی، کبھی یہ مراد لی، کبھی یہ مراد لی، کبھی کف مراد لیے، کبھی تھیلی مراد لی، کبھی انگلیاں مراد لی، تو اس لیے کبھی اس کا ذکر کر دیا کبھی اس کا۔ میں نے کہا نا، یا محدثین نے نقل کیا کہ آپ نے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا، اور کانوں تک اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ ہے، یہاں تک اٹھایا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے 9 تک تو یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، ثابت ہو گیا؟ کہتے جی ہاں۔ اب وہ خاموش۔ میں نے اس کے سامنے ابو داؤد سے حدیث نکال کے رکھی کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدوں کے اندر بھی رفع الیدین کو نقل کر رہے ہیں۔ اس نے حدیث کو دیکھا، بڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا جی 9 تک آپ نے کہا تھا کہ 9 ہجری کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب 9 تک 2 باتیں ثابت ہو گئی۔ ایک تو یہ ثابت ہوا کہ ہاتھوں کو کہاں تک اٹھاتے تھے، اور دوسرا یہ ثابت ہو گیا کہ سجدوں میں بھی کرتے تھے، اور تم سجدوں میں نہیں کرتے۔ اور اگر ایک سنت کو بھی چھوڑ دیا جائے تو نماز کیا ہوگی؟ خلاف سنت۔ تو اگر ہم رکوع والی نہیں کرتے تو ہم نماز خلاف سنت پڑھتے ہیں، تم سجدوں والی نہیں کرتے خلاف سنت تو تم بھی پڑھتے ہو۔ اب بیچارہ بڑا پریشان، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، کہنے لگا جی میں اس کی تحقیق کروں گا۔ میں نے کہا جی تحقیق کرنا، تحقیق کر کے واپس آ جانا۔ اگلے جمعے جب آیا تو پھر مجھے آ کر کہنے لگا مول صاحب یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ سجدوں میں نہیں کرتے تھے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مان لیتا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ سجدوں میں نہیں کرتے تھے۔ یہ بتاؤ کہ عبداللہ بن عمر کی حدیث 9 کے بعد ہے یا 9 سے پہلے؟ یہ بتا دو۔ اب اس کو اس بات کی سمجھ نہ آئی۔ میں نے کہا اگر تو بعد ہے تو پھر تو مسئلہ سمجھ آ گیا، اگر پہلے ہے تو مسئلہ تو پھر بھی حل نہ ہوا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب پھر وہ کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میں نے کہا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مرتبہ آئے تھے، یہ تجھے کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ اوپر والی حدیث تجھے پڑھا دی، نیچے والی نہیں پڑھائی۔ میں نے کہا ذرا کھول کے نیچے والی بھی پڑھ لینی تھی کہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے۔
نیچے لکھتا ہے ثم اتیتم، دوبارہ جب آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو تھے وہ رفع الیدین کر رہے تھے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ وائل بن حجر 2 مرتبہ آئے، پہلی مرتبہ آئے تو رفع الیدین کو دیکھا، اور دوسری مرتبہ آئے تو صرف تکبیر تحریمہ کی رفع الیدین کو دیکھا اور دوسری رفع الیدین کو ذکر نہیں کیا۔ مسئلہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 عمل تھے، پہلے رفع الیدین کرنے کا اور بعد میں نہ کرنے کا۔ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کو چھوڑا تو وائل بن حجر نے بھی اس کو نقل نہیں کیا۔ وائل بن حجر نے نقل نہیں کیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی نقل نہیں کیا، اور امام صاحب نے جیسے ہمیں بتایا اور ہم نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بغیر رفع الیدین کے پڑھی۔ تو جب تک دونوں عمل نہ ہوں سامنے اس وقت تک فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بات یہاں پر ذہن میں رکھ لیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مالک ابن حویرث نے نقل کی، اگر کوئی صحابی، میں نے یہ بات شاید پہلے بھی سمجھائی ہو، اگر کوئی صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل دیکھ کر چلا گیا اور پھر ساری زندگی وہ واپس نہیں آیا، وہ اسی طرح عمل کرتا رہا، اسی طرح بتلاتا رہا، تو یہ بتائے وہ صحیح بتلاتا رہا یا غلط بتلاتا رہا؟ صحیح بتلاتا رہا نا، اس کو اس کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اسے اجر بھی ملے گا، اور اس کے پیچھے چلنے والوں کو ان کو بھی اجر ملے گا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کو اپنے قریب رکھتے تھے کہ تم نماز میں میرے قریب رہو تاکہ تم نماز کے اعمال کو سیکھو اور سیکھ کر تم دوسروں کو بتاؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے استقرأ القرآن بالاربع، آپ نے فرمایا قرآن کریم کو 4 بندوں سے سیکھو۔ سب سے پہلے آپ نے جس کا نام لیا وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کا آپ نے نام لیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کریم کو سیکھو۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طحاوی شریف کی حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حبشہ سے جب آئے مدینہ میں تو انہوں نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ وہ بڑے پریشان ہوئے اور دل میں یہ سوچنے لگے کہ پتہ نہیں مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے یا میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہو گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سلام پھیرا تو کہا یا رسول اللہ کیا میرے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ آپ نے مجھے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آیت تو نازل نہیں ہوئی لیکن یہ حکم تبدیل ہو گیا ہے، پہلے نماز کے اندر سلام اور کلام کرنے کی اجازت تھی، اب نماز کے اندر سلام اور کلام کی اجازت ختم ہوگی۔ اگر وہ صحابی نہ آتے اور ساری زندگی نماز ایسے ہی پڑھتے رہتے ثواب ملتا یا نہ ملتا؟ اللہ کے نبی سے سیکھا تھا نا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، بخاری کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں، کتاب الاضاحی کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ غالباً ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت ہے، وہ آئے تو ان کے سامنے قربانی کا گوشت رکھا گیا تو انہوں نے کہا میں تو نہیں کھاتا۔ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن کے بعد قربانی کے گوشت کھانے سے منع کیا ہے۔ اٹھے اور اپنے اخیافی بھائی ابو قتادہ کے پاس چلے گئے اور ان سے جا کر کہا بھائی میرے سامنے میں آیا تھا، انہوں نے میرے سامنے قربانی کا گوشت رکھا اور مجھے بتایا کہ یہ قربانی کا گوشت ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت نہیں رکھنا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد یہ حکم تبدیل ہو گیا ہے، نیا حکم آ گیا ہے، اب رکھنے کی اجازت ہے، کھانے کی اجازت ہے، جب تک چاہو تم رکھ سکتے ہو۔ اگر وہ صحابی واپس نہ آتے تو یہ بتائیں کہ وہ کس طرح عمل کرتے؟ وہ تو ساری زندگی یہی مسئلہ بتاتے کہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ وہ نہیں رکھ سکتے۔ اب 3 دن کے بعد وہ کہتے جی قربانی کا گوشت ختم کرو، لیکن بعد میں حکم کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہم آپ کے لیے پائے 15 20 دن سے زیادہ رکھ لیا کرتے تھے۔ یہ باقاعدہ حدیث میں ملتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال جس میں دونوں صورتیں پائی جائیں تو وہاں نتیجہ تب نکالیں گے جب بعد والا عمل ہمارے سامنے آئے گا۔ ایک صحابی سے دونوں حدیثیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے کی بھی نہ کرنے کی بھی نتیجہ تب نکلے گا جب تابعین کے عمل کو دیکھیں گے تابعین نے سیدنا علی سے کیا نقل کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں حدیثیں ہیں، نتیجہ کہاں نکلے گا جب تابعین کا عمل دیکھیں گے تابعین نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نقل کیا۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں عمل پائے جاتے ہیں، دیکھیں گے بعد والا عمل کون سا ہے، نتیجہ خود بہت نکل آئے گا۔ میں ایک جگہ تھا، ایک ساتھی مجھے کہنے لگے کہ یہ بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام پر رفع الیدین کرنے سے منع بھی کیا ہے؟ میں نے کہا جی کیا ہے۔ کہتے کہاں کیا ہے؟ میں نے کہا مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کہتے کولی حدیث ہے؟ میں نے کہا جی کولی حدیث ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا اذناب خیر شمس اسکنوا فی الصلاۃ، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم شریر گوروں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہو، اپنی نماز میں سکونت اختیار کرو، اسکنوا فی الصلاۃ۔ ہنسا بڑے زور سے، کہنے لگا یہ تو سلام کے بارے میں امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو حدیث آپ نے پیش کی، اس پر امام نووی نے باب کیا باندھا ہے؟ میں نے کہا نتیجہ باب سے نکالنا ہے یا نتیجہ حدیث سے نکالنا ہے؟ اگر باب سے نکالنا ہے تو امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترک رفع الیدین کا باب باندھا ہے، بے شمار محدثین نے ترک رفع الیدین کا باب باندھا ہے، تو نتیجہ باب سے نکالنا ہے یا نتیجہ حدیث سے نکالنا ہے؟ فیصلہ پہلے کر لو، پھر بعد میں اس پر بات کر لیتے ہیں۔ کہتے نہیں جی انہوں نے جو اس حدیث سے سمجھا ہے، میں نے کہا جو امام نسائی نے سمجھا ہے، باقی محدثین نے سمجھا ہے۔ اسی حدیث پر مختلف محدثین نے مختلف ابواب باندھے ہیں، اس ایک حدیث پر۔ کہتا نہیں یہ اسلام کے بارے میں، میں نے کہا دیکھیں یہ آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اس میں دو حدیثیں ہیں۔ مولانا مبشر صاحب نماز پڑھا رہے تھے، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، مولانا باہر سے تشریف لے کر آئے، آپ مولانا کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، مولانا بھائی صاحب کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور یہ باہر سے تشریف لے کر آئے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ دونوں ایک ہی واقع ہوں گے یا الگ الگ واقع ہوں گے؟ جی الگ الگ نا۔ ایک میں آپ کو نماز پڑھا رہے ہیں مولانا قاضی واجد صاحب، ایک میں آپ کو نماز پڑھا رہے ہیں مولانا مبشر صاحب۔ میں نے کہا مسلم کی حدیث میں دو واقعات ہیں، ایک میں آتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ دوسرے میں آتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے، نفل پڑھ رہے تھے، سنن پڑھ رہے تھے، جو بھی پڑھ رہے تھے۔ ایک میں ہے کہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ اپنے حجرے سے باہر تشریف لے کر آئے، آپ نے ہمیں نماز کے اندر حرکت کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ انہا اذناب خیر شمس، کہ تم شریر گوروں کی طرح ہاتھوں کو ہلا رہے ہو، اسکنوا فی الصلاۃ، اپنی نماز میں سکونت اختیار کرو، یعنی نماز میں ہاتھوں کو حرکت نہ دو۔ تو اب یہ جو عمل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا، میں نے کہا جس حدیث کو آپ کو بتلایا گیا، جو حدیث آپ کو بتلائی گئی وہ حدیث تھی سلام کے بارے میں، اور جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں یہ حدیث رفع الیدین کے بارے میں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا، امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے مستقل اس پر باب باندھا ہے کہ نماز میں سلام کا اشارہ کرنا، یہ اسلام کا اشارہ کرنا بھی منع ہے، اس پر مستقل باب باندھا ہے۔ جب آپ نماز میں سلام کا جواب ایسے نہیں دے سکتے، ہاتھ کو ایسے حرکت نہیں دے سکتے، تو ہاتھ کو ایسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا جو حدیث آپ نے بیان کی وہ سلام کے بارے میں ہے، جو میں نے بیان کی وہ رفع الیدین کے بارے میں ہے۔ کہتا جی یہ کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے کہا آپ اس کی سند جا کر دیکھیں، ایک کی سند کچھ ہے، دوسرے کی سند کچھ ہے، آپ نمبر جا کر دیکھیں، ایک کا نمبر کچھ ہے، دوسرے کا نمبر کچھ ہے، آپ واقعہ جا کر دیکھیں، ایک میں اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا ذکر ہے، دوسرے میں صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی حجرے سے آئے، جب نمبر الگ، سند الگ، واقعات الگ، تو دونوں ایک حدیث کیسے بن گئی؟ اب وہ خاموش ہو گیا، اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو جب تک یہ اصل میں اعتراض کیا جاتا ہے ترک رفع الیدین بحمد اللہ تعالیٰ، صرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے 29 حدیثیں نقل ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ترک رفع الیدین کی، صرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے، ورنہ آثار کو جمع کیا جائے، تابعین کے عمل کو جمع کیا جائے، 1400 سے زائد بنتی ہیں، 1400 سے زائد، ایک دو نہیں ہے، 1400 سے زائد۔ پچھلے درس میں تو 10 کے بعد ہم اس پروگرام کو، اپنے بیان کو اپلوڈ کرتے ہیں چینل کے اوپر۔ جب چینل پر ہم نے ریکارڈ کیا، اپلوڈ کیا، تو اس میں کچھ ساتھیوں نے میسیج کرنے شروع کر دیے، تقریباً 10,000 سے زیادہ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا، کہا جی اتنے زبردست اور مدلل گفتگو ہم نے آج تک نہیں سنی۔ کچھ اعتراضات کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو ایک اعتراض کرنے والا اس نے مجھے حدیثیں سینڈ کی، اس نے کہا کہ میں آپ کو حدیثیں نقل کرتا ہوں کہ کتنی حدیثیں بخاری رفع الیدین کرنے کی۔ کہنے کا بخاری کے اندر 5 حدیثیں ہیں، مسلم کے اندر یہ بھی 5 حدیثیں ہیں، اور ابو داؤد کے اندر 15 حدیثیں ہیں، ترمذی کے اندر 4 حدیثیں ہیں، سنن نسائی کے اندر 23 حدیثیں ہیں،
ابن ماجہ کے اندر 12 حدیثیں ہیں، سنن دارمی کے اندر 8 حدیثیں ہیں، موطا امام مالک میں 3 حدیثیں ہیں، صحیح ابن خزیمہ کے اندر 16 حدیثیں ہیں، مسند احمد کے اندر 36 حدیثیں ہیں، دار قطنی کے اندر 20 حدیثیں ہیں، اور مسند شافعی کے اندر 2 حدیثیں ہیں، مسند ابو داؤد طیالسی کے اندر 3 حدیثیں ہیں، اور مسند عبد الرزاق کے اندر 11 حدیثیں ہیں، مسند حمیدی میں 3 حدیثیں، مسند احمد کے اندر 2 حدیثیں، صحیح ابو عوانہ کے اندر 11 حدیثیں، اور سنن کبریٰ للنسائی کے اندر 23 حدیثیں، کل ملا کر بن گئی 202 حدیثیں۔ کہنا کہ یہ 202 حدیثوں سے رفع الیدین ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کتنی ہیں؟ 6666 آیات۔ ان میں سے ایک آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں اس آیت کو نہ پڑھوں، 6665 آیات پڑھ دوں تو مسئلہ ختم نبوت ثابت ہوگا؟ مسئلہ ختم نبوت ثابت نہیں ہوگا۔ مسئلہ ختم نبوت ثابت کرنے کے لیے یہ ایک آیت پڑھنی پڑے گی۔ میں نے کہا ان حدیثوں کا ایک آسان حل بتا دیتا ہوں، بالکل آسان حل۔ آپ گھر میں جا کر تسلی سے بیٹھ کر ان حدیثوں کے نمبر دیکھیں، ان کو خود چیک کریں، مسئلہ آپ کے سامنے خود کھل کے سامنے آ جائے گا کہ دھوکہ کہاں سے دیا جا رہا ہے۔ آپ کو کہا جاتا ہے جی رفع الیدین اس طرح کرنا ہے، تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور 2 رکعتوں کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ نے رفع الیدین کرنا ہے۔ یہی عمل بتایا جاتا ہے۔ اب ان حدیثوں کو آپ چیک کرنا شروع کریں کہ ان حدیثوں میں سے کون سی حدیث آپ کے عمل کے عین مطابق ہے۔ کسی حدیث میں ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کا کرتے تھے، کسی میں ہے کہ رکوع جاتے کرتے تھے، کسی میں ہے کہ صرف رکوع سے اٹھتے وقت کرتے تھے، کسی میں ہے کہ 2 رکعتوں میں کرتے تھے، کسی میں ہے کہ ہر اونچ نیچ کے وقت کرتے تھے، کسی میں آتا ہے کہ تکبیر میں کرتے تھے۔ سوائے 4 حدیثوں کے ان 202 حدیثوں میں ایک بھی حدیث اپنے دعوے پر پوری نہیں اترتی۔ میں بھی سند سے کلام نہیں کر رہا کہ ان کی سند کے اندر کیا کیا ہے، ان میں سے اکثر ضعیف بھی ہیں، میں سند سے کلام نہیں کر رہا، صرف میں ایک مسئلے کا حل آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ 4 حدیثیں، ان 4 حدیثوں کو آپ لے لیں اور ان صحابہ کا عمل دیکھ لیں کہ ان صحابہ کا اپنا عمل کیا تھا۔ اگر وہ رفع الیدین کرتے تھے تو آپ کریں، اگر انہوں نے چھوڑ دیا تھا تو آپ بھی کیا کر دیں؟ چھوڑ دیں۔ مسئلہ آسان ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کتنا آسان کر دیا مسئلہ، بالکل آسان کر دیا۔ ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، رفع الیدین کرنے کی حدیثیں چند صحابہ سے نقل ہیں۔ زیادہ تر عبداللہ ابن عمر کا نام لیں گے، مالک ابن حویرث کا نام لیں گے، وائل بن حجر کا نام لیں گے، ابو حمید ساعدی کا نام لیں گے، عبداللہ بن زبیر کا لیں گے، ابن عباس کا لیں گے، اور 2-4 صحابہ ہیں ان کا نام لیں گے بس۔ اور اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں بھائی رفع الیدین کرنے کی حدیثیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ کثرت حدیث کسی چیز کے سنت ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کثرت حدیث کسی چیز کی سنت ہونے کی دلیل ہے تو پھر جوتوں میں نماز پڑھنے کی حدیث 50 صحابہ نے نقل کی ہے، سجدوں کے اندر رفع الیدین کرنے کی حدیث 10 صحابہ نے نقل کی ہے، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی حدیث وہ 30 صحابہ نے نقل کی ہے۔ اچھا کیا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا یہ 30 مرتبہ ہوا تھا؟ اب یہ سمجھے کہ یہ حدیثیں اتنی زیادہ کیسے ہو گئی ہیں۔ میں بالکل سادی سی مثال سے آپ کو یہ مسئلہ سمجھاؤں گا، 2 منٹ کے اندر آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ جتنی کتابیں آپ کھول کے دیکھیں گے ان کے اندر یہی صحابہ ملیں گے، عبداللہ بن عمر، مالک ابن حویرث، وائل بن حجر، ابو حمید ساعدی، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا علی، عبداللہ بن زبیر، ابن عباس، بھائی یہ صحابہ ملیں گے، اس کے علاوہ اور نہیں ملیں گے کہ یہ صحابہ کیا کرتے تھے، یہ حدیث سے نقل کر رہے ہیں۔ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے ان کا کیا کرنا ہے، عمل دیکھنا کہ ان کا اپنا عمل کیا تھا، رفع الیدین کرنے کا تھا یا نہ کرنے کا تھا۔ سارے محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، وہ سارے انہی سے حدیث نقل کر رہے ہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ تو یہ زیادہ حدیثیں زیادہ نہیں ہے۔ آپ کی مسجد کے اندر ایک بندے نے سر پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھی، اس واقعے کو آپ کے گاؤں کے 50 بندوں نے نقل کیا۔ یار میں نے مسجد میں گیا تھا، میں نے دیکھا آج مولوی صاحب ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہے تھے، تو کیا مطلب مولوی صاحب نے 50 دفعہ نماز پڑھی یا سر پہ ہاتھ رکھ کے؟ جی پڑھی تو ایک ہی دفعہ ہے، لیکن کتنے بندوں نے نقل کیا؟ امام بخاری بھی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، امام مسلم بھی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، امام ترمذی بھی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، امام نسائی بھی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر۔ سارے جو عبداللہ بن عمر کا نام لینے گویا کہ واقعہ کیا تھا؟ ایک ہی تھا جس کو سب نقل کر رہے ہیں۔ 50 بندوں نے نقل کیا، 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 50 بندوں نے نقل
اور یہ کہتے ہیں یہ حدیثیں زیادہ ہو گئی ہیں، یہ بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، نسائی کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، فلاں کے اندر بھی ہے، فلاں کے اندر۔ بھائی واقعہ ایک تھا جس کو سب نے نقل کر دیا۔ میں نے اس کی ایک اور آسان مثال دے دیتا ہوں۔ ایک بندے نے کسی سے لیے 4000 روپے اور 40 گواہ بنا لیے اس نے۔ اب 4000 کے 40 گواہ ہوں تو کیا مطلب وہ 4000 کو 40,000 سے 40 سے ضرب دیں گے؟ یہ صرف 4000 ہی رہے گا، وہ اسے 4000 رہے گا نا، وہ بڑھے گا تو نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اس بندے نے 40 بندے کہتے ہیں جی اس بندے نے واقعتاً ہمارے سامنے اس نے 4000 روپیہ یا 2000 روپیہ جتنا بھی اس نے لیا تھا، یہ 40 بندے گواہی دے رہے ہیں۔ یہ 2 بندے اٹھ کے کہتے ہیں جی واقعتاً لیا تھا، ہم اس بات کے گواہ ہیں، لیا تھا لیکن دے بھی دیا تھا۔ قاضی کے سامنے کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ لیا تھا، پر اگلی بات نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں لیا تھا لیکن دے بھی دیا تھا۔ اب یہ بتائیں کس کی بات معتبر ہوگی، 40 کی یا 2 کی؟ کیوں؟ 40 ایک طرف ہے، زیادہ نہیں ہے وہ، 40 ایک طرف ہے، 2 ایک طرف ہیں۔ 40 صرف ایک بات نقل کر رہے ہیں اور 2 وہ مکمل بات نقل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں لیا بھی تھا اور پھر دیا بھی تھا۔ تو دیکھا جائے گا کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں اعمال ہوں، وہاں دیکھا جائے گا کہ آپ کا عمل کیا تھا، آپ نے کیا اور کرنے کے بعد پھر آپ نے ترک کر دیا۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا جی ترک رفع الیدین کی کوئی حدیث ہے؟ میں نے کہا جی ہے۔ کہتے پیش کریں، میں نے پیش کی۔ مجھے پتہ تھا اس نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی ولم یرفع یدہ الا فی اول مرہ، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ آپ نے صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع الیدین کی، اس کے بعد آپ نے رفع الیدین نہیں کی۔ کہتا ہے اس کے اندر سفیان مدلس ہے، اور آپ کو پتہ ہے سفیان مدلس ہو تو اس بغیر تصریح سماع کی اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ میں نے کہا جی مدلس کسے کہتے ہیں، مجھے یہ ذرا سمجھا دیں۔ اب اسے مدلس کا معنی نہ آئے، وہ سیکھ کے تو آ گیا لیکن پتہ نہیں مدلس کسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں تحقیق کر کے آؤں گا۔ میں کہا اچھا تحقیق کر کے آ جانا۔ اگلی دفعہ جب آیا تو کہتے ہیں جی مدلس کہتے ہیں جو اپنے استاد کو چھپا دے۔ یہاں سفیان عن سے نقل کر رہا ہے، اس لیے اس کی روایت ضعیف ہے۔ میں نے بخاری نکالی، پھر مسلم، پھر ترمذی، پھر نسائی، پھر ابن ماجہ، پھر ابو داؤد، ان سب میں سے میں نے سفیان کا عن نکال کے دے دیا۔ میں کہا سفیان اگر عن سے ضعیف ہوتا ہے تو یہ ساری روایات کیا ہیں؟ میں نے کہا تو نے تو ایک ہی راوی سے وہ بخاری بھی ضعیف کر دی، مسلم بھی ضعیف ہو گئی، ترمذی بھی ضعیف ہو گئی، ابو داؤد بھی ضعیف ہو گئی، ساری ضعیف کر دی۔ میں نے کہا اچھا یہ بتا تو ہاتھ کہاں پہ باندھتا ہے؟ کہتا ہے یہاں باندھتا ہوں، سینے پہ۔ میں نے کہا حدیث؟ کہتے ہیں صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ میں نے کہا یار مجھے نکال کے دکھا۔ اس نے جلدی سے حدیث نکالی اور نکال کے مجھے دکھائے۔ اس نے کہا جی یہ حدیث دیکھیں۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا سند پڑھ۔ جب سند پڑھی تو اس کے اندر بھی سفیان تھا۔ میں نے کہا سفیان ساڈے گھر آ جائے تو غریب تے ضعیف تے تواڈے گھر چلا جائے تو سکا مضبوط راوی۔ میں نے کہا ہمارے گھر اگر ضعیف ہے تو تمہارے گھر، ایک بندہ گھر میں بیمار تو باہر بھی کیا ہوتا ہے؟ بیمار۔ اور اگر گھر میں تندرست ہے تو باہر بھی کیا ہے؟ ایسے تو نہیں ہے کہ میرے گھر میں آئے تو بیمار ہے، آپ کے گھر میں آئے تو تندرست ہے۔ تو میں نے کہا اگر میرے گھر میں ضعیف ہے تو تیرے گھر میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ ضعیف۔ اب وہ واپس گیا تو واپس پھر دوبارہ میرے پاس سے نہیں آیا۔ تو یہ صرف اعتراضات سکھائے جاتے۔ ایک اور بندہ آ گیا میرے پاس، مجھے آ کر کہنے لگا آپ نے جو مجاہد کی حدیث پیش کی ہے امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ سے عبداللہ بن عمر کی، اس حدیث کے اندر امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ سے حسین نقل کرتے ہیں اور ان سے ابو بکر بن عیاش۔ یہ ابو بکر بن عیاش کا وہم ہے کہ امام ابو بکر بن عیاش کو مغالطہ لگ گیا تھا اور انہوں نے یہ حدیث نقل کر دی، ورنہ مجاہد نے عبداللہ بن عمر سے ترک رفع الیدین کی حدیث نقل نہیں کی۔ کیسے وہم ہو گیا تھا؟ کہتے ہیں یہ وہم ہے، اس کو امام احمد بن حنبل نے نقل کیا اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جز رفع الیدین کے اندر نقل کیا ہے۔ میں نے کہا ایک بات ذہن کے اندر رکھنا، میں کہتا ہوں جی فلاں بندہ چور ہے، میرے چور کہنے سے چور ہو جائے گا؟ مجھ سے پوچھا جائے گا بھائی یہ چور ہے تو کیوں چور ہے، اس کے چور ہونے کی وجہ بتائی جائے۔ میں کہتا ہوں نہیں چور ہے، میں وجہ بیان نہیں کرتا، تو میرے چور کہنے سے وہ چور ہو جائے گا؟ میں نے کہا میرے چور کہنے سے چور نہیں ہوگا، ہاں مجھے بتلانا پڑے گا میں نے فلاں مقام پر اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے میں نے اس کو چور کہا ہے۔ اب میری بات کیا ہو گئی؟ دلیل کے ساتھ ہو گئی۔ میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ اس کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا امام کہ ابو بکر بن عیاش کا وہم ہے، تو کیا اس پر کوئی دلیل موجود ہے؟ کہتا جی امام احمد بن حنبل نے کہا ہے۔ میں نے کہا ابو بکر بن عیاش کی بخاری کا راوی ہے،
اگر اس کو وہم کی بیماری تھی اس حدیث میں، اس کا مطلب بخاری کے اندر بھی اس کو کیا تھی؟ پھر وہم کی بیماری تھی۔ اگر یہ حدیث ضعیف ہے پھر بخاری شریف کی حدیث بھی ضعیف ہے، اور بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس راوی سے بے شمار حدیثیں نقل کی ہے۔ کہتا جی جز رفع الیدین کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے امام احمد کا قول نقل کیا ہے۔ میں نے کہا کہاں پہ؟ مجھے نکال کے دکھا۔ اس نے نکال کے دکھایا۔ میں نے کہا پہلی بات ہے میں جز رفع الیدین کو امام بخاری کا رسالہ ہی نہیں مانتا، پہلے امام بخاری کا رسالہ ثابت کرو۔ کہتا جی میں ثابت کر دوں تو؟ میں نے کہا ثابت کرو۔ کہتا فلاں کتاب میں لکھا، فلاں کتاب میں لکھا، فلاں کتاب میں لکھا۔ میں نے کہا نہ، دلیل کے ساتھ مجھے دلیل دو کہ امام، میں نے کہا تقلید نہیں کرنی، تحقیق کے ساتھ یہ بات ثابت کرو کہ جز رفع الیدین امام بخاری کا رسالہ ہے۔ میں ثابت کرتا ہوں۔ میں نے کہا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس کے شاگرد نے نقل کیا محمود بن اسحاق الخزائی، جس سے آپ سارے کہتے ہیں کہ امام بخاری کا شاگرد ہے۔ میں نے کہا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی 256 میں، محمود بن اسحاق الخزائی کی وفات ہوئی 332 میں۔ صرف وفات کا زمانہ اگر اکاؤنٹ کیا جائے تو یہ بنتا ہے 76 سال۔ امام بخاری کی وفات سے لے کر محمود بن اسحاق الخزائی کی وفات تک کتنا عرصہ بنتا ہے؟ 76 سال۔ 6 سال کا بچہ یا 5 سال کا بچہ کم از کم مدرسے میں داخل ہوتا ہے۔ 5-6 سال وہ جمع کر لیں، 76 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 82۔ پھر وہ قاعدہ پڑھتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، چلے 3 سال اس میں لگا لیں، 4 سال اس میں لگا لیں، 76 اور 6 82، اور 4 سال پڑھنے میں لگا دیں، کتنے ہو گئے؟ 86 سال ہو گئے۔ میں نے کہا 86 کے بعد بھی ظاہر بات ہے کہ اس نے فنون پڑھے ہوں گے، علوم پڑھے ہوں گے، 4-5 سال اس میں لگا لیں۔ تو میں نے کہا کم از کم محمود بن اسحاق الخزائی کی عمر 92-93 سال ہونی چاہیے یا 90 سال ہونی چاہیے، اور 90 سال عمر اس وقت ثابت ہوگی جب اس کی تاریخ پیدائش پتہ چلے گی۔ مجھے بتائیں اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ کیونکہ 76 سال تو بعد والے نکل جاتے ہیں نا۔ کم از کم امام بخاری کی وفات کے وقت بھی اس کی عمر 14 سے 20 سال کے درمیان ہونی چاہیے، تاکہ کسی علاقے میں سفر کر کے گیا ہو، امام بخاری کے پاس گیا ہو، اسے جا کر پڑھا ہو، تب پتہ چلتا ہے یہ امام بخاری کا شاگرد ہے۔ ویسے کہہ دینے سے نہیں ہوتا۔ کہتا نہیں وہ جی ایسے ہے نا، ابو بکر بن عیاش کو وہم ہو گیا جی۔ میں نے کہا کیسے وہم ہوا ہے؟ میں نے کہا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد امام ابو بکر بن ابی شیبہ، انہوں نے حدیث نقل کی ابو بکر بن عیاش، حسین، مجاہد ابن عمر۔ پھر یہی سند امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں ابن ابی داؤد، احمد بن یونس، ابو بکر بن عیاش، حسین، مجاہد ابن عمر، اور یہی سند میں نے کہا امام بخاری نقل کرتے ہیں، احمد بن یونس، ابو بکر بن عیاش، حسین۔ وہی سند امام طحاوی نقل کریں، وہی سند امام بخاری نقل کریں، وہی سند امام ابو بکر بن ابی شیبہ نقل کریں۔ میں نے کہا مصنف ابن ابی شیبہ میں آئے تو ضعیف، طحاوی میں آئے تو ضعیف، اور بخاری میں چلیے تو صحیح۔ وجہ اگر ضعیف کہنا تو پھر ساری جگہ ضعیف کو، اور اگر صحیح کہنا پھر ساری جگہ صحیح کو۔ میں نے کہا باقی رہے گی یہ بات کہ ابو بکر بن عیاش کو وہم تھا۔ ایک بات ذہن کے اندر رکھ لیں، تہذیب الاسماء ایک کتاب کا نام ہے، اس کے اندر باقاعدہ طور پر امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نقل کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ ان محدثین سے کہ جن کے حافظے کے اندر کچھ رد و بدل ہو جاتا تھا، یا ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا تھا، یا وام کے مریض بن جاتے تھے، ان کی وہ حدیثیں نقل کرتے تھے جو ان کے پرانے شاگردوں سے ہوتی تھی ابتدا کے۔ اور احمد بن یونس جو ہے وہ ابو بکر بن عیاش کے پرانے شاگردوں میں، اس وقت وام کا مسئلہ نہیں تھا، اسی کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ اب وہ بیچارے کے پاس کوئی جواب اس بات کا نہیں تھا۔ جواب کیسے ہوتا اس کے پاس؟ میں نے کہا امام علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ پھر جو خود کہتے تھے یہ ابو بکر بن عیاش ضعیف ہے، کچھ عرصے کے بعد خود کہنے لگے نہیں جی جمہور محدثین کے نزدیک اس سے کہا ہے مضبوط راوی ہے۔ ایک بندہ میرے پاس آ گیا، وہ کہنے لگا جی آپ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کی حدیثیں، ترک رفع الیدین کی حدیثیں ثابت ہیں، اور رفع الیدین کی حدیثیں وہ پہلا عمل ہے۔ اگر پہلا عمل تو مکہ مدینے والے کیوں کرتے ہیں؟ مکہ مدینہ والے رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار ایک فیصلہ کر لے، تو نے بندوں کے پیچھے چلنا ہے یا حدیث کے پیچھے چلنا ہے؟ ہم حدیث بتاتے ہیں تو بندے کے پیچھے چل پڑتا ہے، بندے بتاتے ہیں تو حدیث کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ کسی ایک جگہ ٹھہر رہا تاکہ ہمیں پتہ چلے تو کس کے پیچھے چلنے والا ہے۔ کہتا نہیں مکہ اور مدینہ والے کیوں کرتے ہیں؟ میں کہا مکہ مدینہ والے تقلید کرتے ہیں، 3 طلاقوں کو 3 کہتے ہیں، 20 تراویح پڑھتے ہیں، جمعے کی 2 اذانیں دیتے ہیں، جنازہ آہستہ آوازیں پڑھتے ہیں، وہاں تمہیں یہ مسئلہ یاد نہیں آتا، اور رفع الیدین میں آپ کو مسئلہ یاد آ جاتا ہے۔
یا تو تم بھی جنازہ آہستہ پڑھو، تقلید کرو، 3 طلاقوں کو 3 کہو، تراویح 20 پڑھو، 2 اذانوں کو سنت کو، جمعے کی 2 اذانوں کو سنت کو. ہم کہیں گے چلے ٹھیک ہے آپ پوری اتباع کرنے والے ہیں تو مکہ مدینہ کی اتباع کر لیں. تو میں نے کہا جب کہتے ہیں محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر پھر رفع الیدین کی حدیثیں کیوں نقل کی، اس کا مطلب محدثین بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے. میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے. محدثین کی کتابوں میں رفع الیدین کی حدیثوں کا موجود ہونا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ یہ عمل کیا کرتے تھے. میں نے کہا امام بخاری، اس دن میری ایک ساتھی سے گفتگو ہوئی، تقریباً پونے 2 گھنٹے گفتگو ہوئی، یہی اعتراض نے بھی کیا. میں نے کہا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی بخاری کے اندر جوتے پہن کے نماز پڑھنے کی حدیث، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی حدیث، ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کی حدیث، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی، 6 مقام پر یہ حدیث. امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ترک رفع الیدین کی حدیث، اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ نے کالے کتے کو مارنے کو. کیا محدثین کا یہی مذہب تھا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں ان کی کتابوں کے اندر نقل ہے تو ان کا مذہب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ مذہب تھا کہ قرآن ایسے پڑھنا چاہیے، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی. پھر امام بخاری کا یہ مذہب تھا کہ جوتے پہن کے نماز پڑھنی چاہیے. پھر امام بخاری کا یہ مذہب تھا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا چاہیے. کہتے نہیں اس بات کو چلے چھوڑیں، آپ مسند حمیدی کی حدیث پر آ جائیں. میں نے کہا یہ تو تمہارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک بندہ اور میرے پاس آ گیا، مجھے کہنے لگا جی 3 امام ایک طرف ہوں، ایک طرف ہو، کس کی بات ماننی چاہیے؟ 3 امام ایک طرف ہوں، ایک طرف ہو، کس کی بات ماننی چاہیے؟ مجھے بات سمجھ آ گئی. میں نے کہا جی 4 ایک طرف ہوں، ایک طرف کوئی بھی نہ ہو، کس کی بات ماننی چاہیے؟ 4 ایک طرف ہوں، ایک طرف کوئی بھی نہ ہو، کس کی بات ماننی چاہیے؟ کہتے ہیں جہاں 4 ہوں. تو میں نے کہا جی ہم یہی بات آپ کو سمجھا رہے ہیں. 4 ائمہ کہتے ہیں تقلید واجب ہے، 4 ائمہ کہتے ہیں 20 تراویح، 4 ائمہ کہتے ہیں طلاقیں 3 ہوتی ہیں. ان باتوں کو آپ مانتے نہیں ہیں. اور باقی آپ یہ جو کہتے ہیں 3 امام رفع الیدین میں ایک طرف ہیں، ایک طرف ہے، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی رفع الیدین کے قائل ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں، یہ غلط ہے. امام مالک بھی رفع الیدین کے قائل نہیں تھے. امام نووی رحمہ اللہ تعالی نے باقاعدہ لکھا ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے 2 روایات آتی ہیں، مشہور روایت اور غیر مشہور روایت. مشہور روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ سوائے تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے. اب ایک سوال ہے کہ پھر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے رفع الیدین کہاں سے لی؟ یہ سوال تو آتا ہے نا ذہن میں، انہوں نے کہاں سے لی؟ ایک بات ذہن کے اندر رکھ لیں، 4 ائمہ گزرے ہیں جن کی فقہ مدون ہو کر امت کے اندر تواتر کے ساتھ چل رہی ہے. ایک امام ابو حنیفہ، ایک امام مالک، ایک امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی. امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے اصول کیا تھے؟ یہ حضرات حدیث کو بھی دیکھتے تھے، حدیث کے ساتھ وہ صحابہ اور تابعین کے عمل کو بھی دیکھتے تھے. کتنی چیزوں کو دیکھا کرتے تھے؟ 2 چیزوں کو، حدیث کو بھی اور ساتھ صحابہ اور تابعین کے عمل کو بھی. صحابہ اور تابعین کے عمل کو دیکھا تو رفع الیدین نہیں کی، حدیثوں کو دیکھا تو حدیثوں میں رفع الیدین ملی لیکن وہ پہلا عمل ملا، بعد میں نہ کرنے کا ملا. اور صحابہ اور تابعین کو دیکھا تو وہ بھی نہیں کرتے تھے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو رفع الیدین کو پہچانتا بھی نہیں ہوں، حالانکہ خود رفع الیدین کی حدیث نقل کی ہے. یہ نہ پہچاننے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ مدینہ میں اس وقت رفع الیدین کوئی بھی نہیں کرتا تھا. تو امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے دیکھا کہ حدیث کو بھی دیکھا، ساتھ بندوں کو بھی دیکھا، حدیث میں آتا ہے رفع الیدین نہ کرنے کا، اور تابعین کو دیکھا تو وہ بھی نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے کہا جی اس کا مطلب ہے رفع الیدین نہ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے صرف حدیث کو دیکھا، رجال کو نہیں دیکھا. ان کا میں نے دیکھنے سند کے اعتبار سے ہم تک حدیث کون سی صحیح پہنچی ہے، بس انہوں نے سند کے اعتبار سے حدیث کو دیکھا، افراد کو نہیں دیکھا. انہوں نے رفع الیدین پر عمل شروع کر دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ زیادہ احتیاط کس میں ہے؟ جس نے حدیث کو بھی دیکھا اور بندوں کو بھی دیکھا. تو کس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ جس کے اندر احتیاط زیادہ ہے. عبداللہ بن مسعود، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. علقمہ نے عبداللہ بن مسعود کے پیچھے نماز پڑھی، اور عبداللہ بن مسعود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، ابو بکر کے پیچھے، عمر کے پیچھے نماز پڑھی. علقمہ نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود سے کہ آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ علقمہ تابعی ہیں، تابعی عبداللہ بن مسعود سے پوچھ رہے ہیں میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، عمر کے پیچھے نماز پڑھی،
اللہ کے نبی بھی نہیں کرتے تھے، ابو بکر بھی نہیں کرتے تھے، عمر بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے میں نہیں کرتا۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ علقمہ نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا، اور عبداللہ بن مسعود اور علقمہ نے نماز پڑھی عبداللہ بن مسعود کے پیچھے، اور عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی اللہ کے نبی ابو بکر اور عمر کے پیچھے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 صحابہ کو دیکھا جو عشرہ مبشرہ تھے۔ عشرہ مبشرہ کون ہیں جی؟ عشرہ مبشرہ وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ کہا میں نے 10 صحابہ کو دیکھا جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی، وہ 10 صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ ہمیں مسئلہ سمجھ آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کی، ابو بکر صدیق نے بھی نہیں کی، ابو بکر صدیق نے نہیں کی، عمر فاروق نے بھی نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پر کس کو کھڑا کیا اپنے بعد جی؟ ابو بکر صدیق کو۔ ابو بکر صدیق نے رفع الیدین نہیں کی۔ ابو بکر صدیق نے خلیفہ کس کو بنایا؟ عمر فاروق کو، انہوں نے رفع الیدین نہیں کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان سے قرآن کریم کو سیکھو۔ وہ کہتے ہیں میں نے ان تینوں کے پیچھے نماز پڑھی، یہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ سید ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ گھر کے آل بیت کے فرد ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے 10 صحابہ کو جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے ان کو دیکھا، وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ بدری صحابہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے چھوڑ دی، ابو بکر نے چھوڑ دی، ابو بکر نے چھوڑی، عمر نے چھوڑ دی، عمر نے چھوڑی، عبداللہ بن مسعود نے چھوڑ دی، عبداللہ بن مسعود نے چھوڑی، عشرہ مبشرہ نے بھی چھوڑ دی، عشرہ مبشرہ نے چھوڑی، بدری صحابہ نے چھوڑ دی۔ جب بدری صحابہ نے چھوڑ دی تو فقہاء نے بھی چھوڑ دی، امام ابو حنیفہ نے بھی چھوڑ دی، امام مالک نے بھی چھوڑ دی، امام ابو حنیفہ امام مالک نے چھوڑ دی تو ہم نے بھی چھوڑ دی۔ کتنا آسان مسئلہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں دلائل نہیں ہے، میں کہتا ہوں دلائل نہیں، دلائل کی انبار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔